اللہ کے نبی پھرتے رہے، جبریل، فرشتے، میکائیل، اسرافیل انسانوں کی شکلوں میں جنگ لڑتے رہے، وہ بدر، وہ احد، کہاں کہاں کی بات سنائیں۔ یہ حرمین شریف ہیں، یہ حجاز مقدس کی وہ دھرتی ہے، قیامت تک بعد تک اس جیسی کوئی اور دھرتی، اس شہر جیسا کوئی اور شہر تمہارا دل لگے یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، مگر جو یہاں ہے ایمان والوں کو ٹھنڈک، راحت، کیونکہ رحمت جو برستی ہے وہ یہی مکہ اور سب سے بڑی زیارت روضہ رسول ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ میرے روضے کی، میرے قبر کی، میرے مزار کی زیارت کر لی، فرمایا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ غنی، یہ تھوڑی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھ لیا ایمان کے ساتھ، اب حقدار ہو گئے کہ حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یہ بندہ میرے مزار پہ آیا تھا، اللہ اس کو بخش دے۔ اور اس سے بڑھ کر آگے چلو، 50,000 نیکی، 50,000 نمازیں صرف روضہ رسول کے پاس، کعبے میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ یار یہ معمولی سفر ہے، تم کسی اہمیت نہیں دے رہے؟ جب بھی سیر کو جائیں اس طرف جائیں، ایک نماز پڑھو 1,00,000، ایک دن کعبے کے پاس رہے 5 نمازیں کعبے کی حدود میں تو لگاؤ کتنے لاکھ، ساری عمر بھی پڑھو، ایک ہفتہ پڑھاؤ تو 100 سال 1000 سال کی بھی عمر ہو تو اتنی کٹھی حضور کی بارگاہ میں پڑھو تاکہ حضور شہادت دے۔ کیا سمجھتے ہو حضور کے پاس گئے وہ نہیں دیکھ رہے، وہ نہیں سن رہے؟ اللہ کی قسم قرآن نے کہا ہے سراج منیرہ، حضور نے کہا ہے کسی نبی پر بھی مٹی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کا جسا، اس کا جسم مبارک کھائے۔ فرمایا میں قبر میں قیامت تک اپنے ہر امتی کو دیکھتا بھی رہوں گا، اس کی آواز بھی سنوں گا اور اس کا ایمان بھی دیکھوں گا۔ اور کجا نبی کے پاس جائے، نبی دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا فلاں امتی آیا ہے، پھر درود پڑھتا ہے نبی کے سامنے، چلا نہ بنے کہ دھیان ادھر ادھر پیچھے پنڈ پھون چکے، میں ویخ طواف کرن دیا وا، ویخ میں روزہ، وہ دھیان دے اللہ کی راہ، وہاں تو فون بند کر لے، بد قسمت وہاں تو فون بند کر لے، چلو ایک آدھ زیارت دے دی، تصویر بھیج دے، لیکن تو سارا ہی میڈیا بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا، وہاں تم یہ میڈیا کرنے گیا ہے کہ کری جا رہا ہے، یہ دیکھو میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، بھیجی جا رہا ہے یہ چیز، وہاں جا کے بھول جاؤ، گھر والوں کو بھول جاؤ، رشتہ داری کو بھول جاؤ، وہاں مست ہو جاؤ کعبے میں اللہ کی رحمتوں میں، مست ہو جاؤ روضہ رسول میں، یہ مقدس مقامات کی خوب زیارت کرو۔ اور یہ بات آخری بات، حضرت مسجد بنانا کوئی معمولی بات نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد بنائی، جبریل نے آ کر کعبہ بنایا، جبریل آدم نے، شیش نے، نوح نے، ابراہیم، موسیٰ، سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، اور چلتے چلتے حضور خود مسجد بناتے رہے، گارا اٹھاتے رہے، آباد کرتے رہے۔ اور ہاں حضرت عثمان غنی کا آج یوم شہادت تھا، مجھے ابھی یاد آیا، تو صبر، حیا، عفت، جہاد اور تصنیف جمع کرنے والے قرآن حضرت عثمان غنی نے اپنی زندگی میں کم و بیش 5,000 مسجدیں بنائیں، ایک آدھ نہیں 5,000، اور جنت البقیع بھی انہی کا ہے، اور 10,000 صحابہ جہاں مدفون ہیں، جنت البقیع 10,000 صحابہ، 10,000 سے زائد حضور کے اہل بیت بھی، اور پھر وہ جگہ یار جنت المعلا، ریاض الجنہ۔ اور حضرت عثمان غنی تو حضرت علی ایک دن کہہ رہے تھے کہ فرشتے باتیں کر رہے تھے کہ عثمان ذوالنورین، یہ علی نے بات سنی، عثمان ذوالنورین، فرشتے آپس میں کہہ رہے تھے، یعنی مطلب کیا کہ دنیا میں ایک ہی پرسن عثمان غنی ہیں جن کو 2 نور ملے ہیں، نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر بنے ہیں، اور حیا اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کی مثالیں دیا کرتے تھے، سخاوت اتنی کہ آج بھی عثمان اکاؤنٹ چل رہا ہے، آج بھی ان کی سخاوت، کہیں کنواں خرید کے وقف کرنا۔ اور پھر حیا کا معاملہ،
حضور پنڈلی پہ کپڑا اترا ہوا تھا، صحابہ کے ساتھ بیٹھے، اچانک عثمان آئے تو حضور سیدھے ہو گئے اور پنڈلی پہ کپڑا کر لیا۔ صحابی جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا جناب، کہا عثمان سے میں حیا کرتا ہوں، پھر فرمایا میں اکیلا نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حیا والے بنو، عثمان غنی کو فالو کرو۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا